نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، میں جناب کی خدمت میں جناب مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک خطبہ جو آپ نے اہل قبور کو دیا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب مولا امیر المومنین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک قبرستان سے جب گزر رہے تھے تو آپ نے اہل قبور سے مخاطب ہو کر کہا، یا اہل الدیار الموحشہ، اے وحشت ناک قبروں کے رہنے والوں، والمحال المغفرہ، اے اجڑے ہوئے گھروں کے رہنے والوں، والقبور المظلمہ، اے اندھیری قبروں کے رہنے والوں، یا اہل التربتہ، اے مٹی کے رہنے والوں، و یا اہل الغربتہ، اے پردیس میں بسنے والے پردیسیوں، میں علی آپ سے مخاطب ہوں اور کہتا ہوں کہ تم اپنی منزل پر پہلے پہنچ گئے ہو۔ تمہاری منزل قبرستان تھی، ہم بھی عن قریب آپ کی منزل پر پہنچنے والے ہیں۔ آپ کی باری پہلے آ گئی ہے، ہم بھی آنے والے ہیں۔ میں علی کے پاس آپ کے لیے کچھ اس جہان کی خبریں ہیں جس جہان کو تم چھوڑ کر قبرستان میں آ گئے ہو۔ تو پہلی خبر یہ ہے کہ جو تم نے مال چھوڑا تھا، اما الاموالا فقد قسمتا، جو کچھ تمہارا مال تھا وہ تقسیم ہو گیا ہے۔ ہاں البتہ وہ جس طرح بھی تم نے اکٹھا کیا تھا، آپ لوگوں نے جیسے ذرائع بھی استعمال کیے تھے اس کو اکٹھا کرنے کے، اس کا حساب آپ لوگوں نے دینا ہے، مگر وہ آپ کی اب دسترس سے باہر ہو چکا ہے۔ اب وہ آپ کے استعمال کے قابل نہیں ہے، وہ اس کی اب آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، تو وہ مال آپ کا اب کوئی فائدہ مند نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کا حساب ضرور دینا ہے۔ دوسری کون سی چیز آپ چھوڑ گئے تھے؟ امت دورہ، تمہارے جو گھر تھے، فقط سکنتا، اس میں اب کوئی اور سکونت پذیر ہے، اب تم اس میں نہیں رہ رہے۔ بنایا تم نے تھا، آباد کوئی اور کر کے بیٹھے ہیں، ہاں البتہ اس کا بھی حساب کتاب تم نے ہی دینا ہے۔ اما الازواجا، جو تم بیویاں چھوڑ کر گئے تھے، فقد نکحتا، انہوں نے اب کسی اور سے نکاح کر لیا ہے تمہارے جانے کے بعد۔ میں علی کے پاس تمہارے لیے یہ خبریں تھیں، اب آپ لوگ بتاؤ آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ جس جہان میں آپ لوگ گئے ہو اس جہان کی آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ کچھ ہمیں بھی بتاؤ۔ تو مولا امیر علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ جو اہل قبور ہیں، اب ان میں بات کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اب یہ بات نہیں کر سکتے۔ اگر یہ بولنے کے قابل ہوتے تو یک زبان ہو کر یہ کہتے کہ ہمارا سفر بہت طویل ہے، کاش کہ ہمارے پاس کوئی زاد راہ ہوتا، کاش کہ ہمارے پاس اتنا ایک زاد راہ ہوتا کہ ہمیں سفر میں کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ تو سب سے بہترین زاد راہ کیا ہے؟ سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ سامعین محترم، آپ کے پاس اب وقت ہے، آپ کے پاس زندگی ہے، آپ کے پاس صحت ہے، آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، اگلے جہان کے لیے تیاری کر لیں۔ عن قریب ہم بھی قبرستان میں پہنچنے والے ہیں اور ہمارا حساب کتاب بھی اسی طرح ہونا ہے۔ تو جس کے پاس زاد راہ ہوگا اس کو فائدہ ہوگا، لیکن جب ہماری سانسیں منقطع ہو جائیں گی پھر ہم اس قابل نہیں رہیں گے کہ کوئی اعمال کر سکیں اور کوئی اپنے لیے آخرت کا سامان پیدا کر سکیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو برے کاموں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔